بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی والفجر ولیال عشر وقال تعالی والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود صدق اللہ العظیم۔ درس قرآن.com کے سلسلہ وار پروگرام عشر ذی الحج اور ہماری زندگی کے پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جا چکا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ آج 8 تاریخ تھی ذی الحجہ کی اور کل 9 تاریخ ہے، تو ہمارے لیے جو عرفہ کا دن ہے اور جو عرفہ کی فضیلت ہمارے لیے خاص طور پر جو ہمیں حاصل ہوگی وہ کل کے دن ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ کل ہے، اور 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حاجی حج کا رکن اعظم یعنی عرفات میں وقوف کرتے ہیں، وہ یہی 9 ذی الحجہ ہے۔ ویسے تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے، ہر دن ہی فضیلت والا ہے، ہر رات ہی فضیلت والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ چند گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ان چند گنتی کے دنوں میں ایک عرفہ کا دن بھی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ چند معلوم دنوں کے اندر وہ اللہ کا ذکر کریں۔ ان معلوم دنوں میں سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن وہ عرفہ کا دن ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی، اور قسم ہے اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہدین سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہودن سے مراد عرفے کا دن ہے کہ حاجی وہاں پر جا کر حاضری دیتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے اس کو مشہود کہا۔ تو یہ 3-4 مقامات تو ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، ان راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی قسم اٹھائی ہے تو اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دن بہت اہمیت والا ہے۔ اسی طرح اس دن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ تو گویا عرفہ کا جو دن ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت اور خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک عہد نامے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا بلا، کہ یا اللہ آپ کیوں نہیں، آپ یقیناً ہمارے رب ہیں۔ ساری انسانیت نے، ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ عہد لیا گیا، جس دن یہ وعدہ کیا گیا، وہ دن بھی عرفے کا دن تھا۔ اسی دن کی ایک فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء، کہ کوئی دن ایسا نہیں، پورے سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ تعالی لوگوں کو جس کثرت کے ساتھ اللہ تعالی عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالی جس کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی، جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں، اس دن سے زیادہ اللہ کسی اور دن جہنم سے لوگوں کو خلاصی عطا نہیں فرماتے۔ اور پھر اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے قریب ہو کر پوچھتے ہیں کہ عرفات میں جو حاجی وقوف کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ما اراد ہؤلاء، کہ یہ بندے میرے کیا چاہتے ہیں؟
اور چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن وہ دن ہے سال میں جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ کل 9 ذی الحجہ ہے، کل عرفے کا دن ہے ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر، تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے، کیا ہمیں اس بات کی طلب نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما کر جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائیں گے تو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ ظاہر ہے اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ، یہ جستجو، یہ لگن ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے گا جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے برات اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس دن ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس دن کے اعمال کون سے ہیں جو حدیث شریف میں بتائے گئے ہیں کہ ان اعمال کا اگر اہتمام کیا جائے تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس دن کی فضیلت حاصل کرنے کی اپنی طرف سے ایک کوشش کر لی۔ تو پہلا جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ویسے تو یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی، ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر دن کا روزہ، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیکن عرفے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا کہ عرفے کے روزے کی کیا فضیلت ہے، آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ التی بعدها، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ عرفہ کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے گا تو اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دن کا روزہ ہے، 12-13 گھنٹے آپ نے صرف سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا رہنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہ کر روزے کے آداب کے مطابق روزہ پورا کرنا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال پچھلے 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، جتنے مصائب، جو ہمیں مختلف قسم کی نحوستیں نظر آتی ہیں، تو اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس کی اصل وجہ، بنیادی سبب وہ ہمارے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ انسانوں کو برائی، تکلیف، مصیبت، پریشانی جو ان کو پہنچتی ہے یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو اگر اس ایک دن کا روزہ ہم رکھ لیں اور اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیں تو ظاہر ہے ان گناہوں کی نحوست سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ان گناہوں کی نحوست سے ہم محفوظ ہوں گے، اس کے برے اثرات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں گے، تو ہماری دنیاوی زندگی کے اندر سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، چین آئے گا، ہم خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں گے۔ تو ایک جو اہم عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے لیے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حاجی تو یہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو حضرات حج نہیں کر رہے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس دن کا، یعنی سنت ہے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پیغام اگر آپ سن رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک، اپنے گھر والوں تک، گھر کی خواتین تک، اپنے دوستوں تک، اپنے اعزاء اقارب تک آپ یہ پیغام پہنچائیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی دین کی، کوئی خیر کی، کوئی بھلائی کی بات معلوم ہوتی ہے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، اس میں آپ کا بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ جو لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ایک تو ہم خود کوشش کریں کہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس بات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو، اس دن کی فضیلت کو، اس دن کے روزے کی فضیلت کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، تاکہ وہ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دوسری جو فضیلت، دوسری جو اہم بات اور عبادت اس دن کرنے کی ہے وہ یہ، جو صرف اس دن کے ساتھ خاص نہیں، لیکن وہ کل فجر کی نماز سے وہ عمل شروع ہو جائے گا جس کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ یعنی کل پیر ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک
ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے، ان کو حکم یہی ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں، اور جو خواتین ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی، لیکن ہر ایک پر اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، اور 3 دفعہ اگر پڑھے تو 3 دفعہ پڑھنا مسنون ہے، زیادہ بہتر ہے، لیکن 1 دفعہ کم از کم پڑھنا واجب ہے۔ اس چیز کا بھی ہمارے مرد حضرات